للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر پہلا نبی کون ہے؟ آخری کو جاننے کے لیے پہلے کے جاننا ضروری ہے۔ جس کو زیادہ معلومات نہیں ہے وہ یہ کہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری۔ جن کو پتہ ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی ایک نبی ہے، اور یہ بات کسی مولوی نے نہیں، خود نبی نے کہا ہے، کنت نبی وآدم بین الماء والطین۔ آدم سے پہلے نبی ہیں، پھر آدم آئے، شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے۔ Near about 124,000 prophets, including Messenger of Allah Almighty، اس دھرتی پر پتھ پردرشن کے لیے آئے، to guide the people, to show truth path and to guide the straight path for the establishment of peace, peace of mind, peace of heart, and peace of the world۔ شانتی استھاپت کرنے کے لیے ہے، فرعونوں، نمرودوں، شدادوں اور شیطانوں سے بچانے کے لیے ہے۔ تو انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے نبی آ رہا ہے۔ تو نبی کا آنا بند کیوں؟ 1,24,000 کم و بیش آ سکتے ہیں، 2-4 کروڑ نہیں آ سکتے تھے۔ سوچو، ایک فرعون تھا تو اسے بچانے کے لیے نبی آ رہا ہے، اب ہر ضلع میں فرعون ہے، تو نبی کا آنا بند۔ ایک نمرود تھا تو بچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ آج ہر محلے میں نمرود ہے، ہر ملک میں ہے، ہر دیش میں ہے، اور بڑے بڑے نمرود بدیش میں ہیں۔ جب جن سنکھیا کم تھی تو نبی آیا، اور جب آبادی بڑھ گئی تو نبی کا نہ بند۔ جب ضرورت کم تھی تو انبیاء آ رہے ہیں، ضرورت بڑھ گئی تو نبی کا نہ بند۔ سوچو، یہ بات طے ہے کہ جب اللہ نبی بھیج رہا تھا تو اب ہدایت نبی ہی سے ملے گی، ہاں، گاؤں کے چودھری سے نہیں۔
کسی لیڈر سے نہیں، نبی ہی سے ملے گی اگر نبی آ رہا ہے۔ اب نبی کا آنا بند، نبوت کا دروازہ بند، کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ یہی میرے نبی اول نبی ہیں اور آخری نبی ہے، کیسے سمجھاؤں گا؟ نہیں سمجھاؤں گا تو کل تم میرے کو سمجھنے لگو گے۔ جو اول ہوتا ہے وہ آخر۔ ہمارے یہاں اردو میں جب پوسٹر نکلتا ہے جلسوں کا، 3 مہینے بعد ایک جلسہ ہونے والا ہے، وہ پوسٹر میں نے دیکھا حضور محدث اعظم ہند کا نام اوپر، اس کے نیچے پاسبان ملت مولانا مشتاق نظامی کا دوسرا، پھر اس کے نیچے ابو الفصیح غازی پوری کا نام، اور سب سے نیچے شاعروں کا نام، اجمل سلطان پوری، بیکل برنام پوری وغیرہ وغیرہ۔ ایسے تو پوسٹر ہے، جو بڑا نام ہوتا ہے اس کو کہاں رکھتے ہو؟ موٹا موٹا اوپر۔ 3 مہینہ پہلے پوسٹر میں محدث اعظم ہند، پھر نیچے پاسبان ملت، پھر اس کے نیچے صاحبان الہند، پھر اس کے نیچے شورائے کرام۔ 3 مہینہ پہلے شاعر سب سے نیچے پوسٹر میں، لیکن جب جلسہ ہوا تو شاعر سب سے پہلے۔ بلبلے باغ مدینہ تشریف لا رہے، طوطیے چمنستان سرکار آ رہے ہیں۔ اس کے بعد صاحبان الہند کی تقریر ہوگی، پھر مشتاق نظامی کی ہوگی، اور لاسٹ میں محدث اعظم۔ اچھا ادھر تو جانے دو، پچھلی باتیں یہی دیکھ لو۔ آج محدث اعظم کے بعد لاسٹ میں ہے کہ اب ان کے بعد کوئی تقریر نہیں ہوگی، تو جو پوسٹر میں ٹاپ پہ ہے وہ اسٹیج پر لاسٹ میں ہے۔ بلا تشبیہ جب اعلان و اشتہار کی دنیا میں اپنے محبوب کا نام رکھا تو آدم سے پہلے نبی، اور جب نبوت کے اسٹیج پر اپنا خطبہ نبوت دینے آئے تو سب سے لاسٹ میں مصطفیٰ۔ جس طرح محدث اعظم کے بعد اب کوئی خطیب نہیں آئے گا، رسول اعظم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ارے تم عام مینگو کا بیج ڈالتے ہو زمین پہ، سیڈ، گٹھلی، سب سے پہلے کیا ڈالتے ہو زمین میں؟ اول گٹھلی، پھر پودا بنا، پیڑ بنا، جھاڑ بنا، پتیاں بنی، شاخیں بنی، پھول بنے، پھل بنا، پھر لاسٹ میں کیا نکلتا ہے؟ گٹھلی۔ یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ اب گٹھلی کے بعد جھاڑ بڑا نہیں ہوگا، نہیں ٹھہر گیا۔ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سسٹم یہیں ٹھہر گیا۔ یہ اللہ، جب نبی نہیں آئے گا تو دین پھیلائے گا کون؟ نبی سے مل جاتا تھا۔ کہا میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، غوثیت کا دروازہ کھلا ہے، قادریت کا دروازہ کھلا ہے، قطبیت کا دروازہ کھلا ہے، غوثیت کا دروازہ کھلا ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے۔ کا مطلب بھلوچ والوں طے کر لو، ہدایت یا تو نبی سے ملتی ہے یا پھر ولی سے ملتی ہے۔ ہم اس جماعت میں نہیں جائیں گے جس جماعت میں کوئی ولی ہوتا ہی نہیں۔ گورنمنٹ جس کو گورنر مقرر کرے گی تو سارے معاملات وہ گورنر دیکھے گا، پوری
آبادی نہیں. تو جب نبی کا کام اب ولی کرے گا، نبی کی جگہ ریپلیسمنٹ، کہ نبی کی جگہ ولی آیا، تو اب اگر ولی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کا ہدایت سے تعلق ہے، گائیڈنس سے تعلق ہے، آپ کا پتھ پردرشن صحیح ہے، آپ کا کیندر صحیح ہے، آپ کا ٹارگٹ صحیح ہے، آپ کی زندگی صحیح ہے. تو نوجوانوں، میری ماں بہنوں، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، ولی ڈھونڈو. اور اگر ولی ڈھونڈنے میں چوک ہو جانے کا ڈر ہے تو زمین پر چلنے والوں کو نہیں، زمین میں لیٹنے والوں کو دیکھ لو. پکا ہے کہ غوث اعظم ولی ہے، پکا ہے مخدوم سمنانی ولی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر ولی پر نبی کا رنگ ہے، نبی کی چھاپ ہے، نبی کا پرتو ہے. جب سنیوں نے طے کر لیا نہ نبی کا دامن چھوٹے گا نہ ولی کا دامن، وہیں سے ہم سب سے الگ ہو گئے. آج میں آپ کو غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف حاجی سمنانی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا یہ پرتو کیسا ہے، نبی کی جگہ آنے والا یہ کیسا ہے. ابھی 7 سال کی عمر ہے، پورا قرآن حفظ کر لیا. اور یہ جو حافظ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ حضر میں حفظ نہیں کیا، پورا قرآن 7 قرأت میں حفظ کیا. اور جب 13 سال کے ہوئے تو قرآن، حدیث، اصول، فقہ، تمام علوم دینیہ 13 سال کی عمر میں مفسر بھی ہو گئے، محدث بھی ہو گئے. یہ بچے نہیں ایسے ہوتے، جنہیں رب چن لیتا ہے وہ ایسے ہوتے. 15 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گئے. سلطنت سمنانیہ کا بادشاہ، مائٹ از رائٹ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جو جی میں آئے وہی قانون ہے، جو حکم دے دیں وہی کانسٹیٹیوشن ہے. ایسا پاور لے کر کے بیٹھ گئے. عمر 15 سال. 15 سال کا یہاں کا بچہ ماں باپ کو نہیں پہچان پاتا، 15 سال کا بچہ خدا کو پہچانتا ہے. 10 سال تک حکومت کی، 25 سال کی عمر میں حکومت چھوڑ دی. اور پیر کی تلاش میں نکلے. کہاں سمنان، کہاں ہندوستان. پیر لینے کے لیے وہ پچھم نہیں جا رہے ہیں، پورب آ رہے ہیں. وہ عرب نہیں جا رہے ہیں، بھارت میں آ رہے ہیں. اے بھارت تجھے سلام. سبحان اللہ. اتنا طاقتور روحانی مرکز بھارت میں کہ سلطنت کو لاٹ مار دینے والے کی تسلی اگر ہوگی تو ہندوستان کی زمین پر ہوگی. پنڈوا میں حاضری دیتے ہیں. 2 سال تک 2 years
مسلسل پیدل سفر کرتے ہیں۔ آج تو سڑکیں اچھی بن گئی ہیں، 50 سال یہاں بھی برا حال تھا، 100 سال پہلے کوئی، 1000 سال پہلے آپ بتائیے پوری دنیا جنگل تھی 500 سال پہلے، اس جنگلوں سے گزرتے ہوئے، خطرناک جانوروں سے گزرتے ہوئے، مغلوب سمنان سے ایران، افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان، اور وہاں پہنچے تو بابا فرید گنج شکر کے قدموں میں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں ایک علاقہ ہے اونٹ شریف، مخدوم سید جلال الدین بخاری، جہانیاں جہاں درخت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خلافت قادریہ سے نوازا۔ میں ٹھہر کے پوچھا تھا، جو ابھی مرید بھی نہیں ہے اسے مخدوم جلال الدین بخاری اپنا خلیفہ بنا دے۔ یہاں تو مرید پہلے بنو، پھر دیکھا جائے گا خلیفہ کے لائق ہوگی نہیں، وہاں بغیر مرید بنے، کیونکہ جب سونا کھڑا ہوتا ہے تو شہنشاہ کو لینے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ مخدوم اشرف پیدائشی کھڑا سونا، مخدوم کو مخدوم نے پہچانا، اور قادری رنگ میں رنگنے کے بعد کہا، اشرف جلدی کرو، بھائی اولیاء الحق تمہارا انتظار کر رہا ہے، پیر انتظار کر رہا۔ اور جیسے ہی بہار سے گزرنے لگے تو مخدوم بہار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری، وہ سال سے پہلے، انتقال سے پہلے وصیت کر گئے، دیکھو سمنان سے ایک آلے رسول آ رہا ہے، اس کا نام اشرف ہے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، مجھے نہلا کر کفن پہنا کر کے رکھنا، انتظار کرنا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور اس کی یہ امانت ہے، اس کے حوالے کر دینا۔ انتظار کے بعد جب مخدوم سمنانی نظر آئے تو انہوں نے بھی کسی سے نہیں پوچھا میرے کو کیا کرنا ہے، سیدھے جنازے کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ پڑھائی، سارے مجاور چپ تھے، پڑھا کے چلے جائیں تو اچھا ہے، مال دینا نہ پڑے۔ ہر دور کے مجاور اچھے بھی ملے اور ویسے بھی ملے، کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مخدوم سمنانی نے کہا، میری امانت، کہا کیسی امانت؟ ان کو نہیں معلوم کہ ایک ولی کا دوسرے ولی سے جو روحانی کنیکشن ہوتا ہے اس میں کسی موبائل کی ضرورت نہیں۔ کہا چاہتا ہو رکھ دو انہی کے جنازے کو قبر پہ، تم اٹھا لو تو تمہارا ہے، میں اٹھا لوں تو میرا ہے۔ بڑی طاقت لگایا، پوری پہلوانی دکھایا، پسینہ ہو گیا، لیکن وہ گٹھڑی نہیں اٹھی۔ مخدوم سمنانی نے ہاتھ بڑھایا، گٹھی اٹھایا اور پرنوا کی طرف سے 12 سال تک کٹھور تپسیا کے بعد الگ الگ وقتوں میں، 4 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، مختلف وقتوں میں اپنے پیر کی خانقاہ میں رہے۔ سمنان کا شاہی کھانا اب بنگال کا پن بھٹا، جو چاول بچ جائے اس میں پانی ڈال دو، اور رات میں پانی ڈال کر صبح کو اسے کھاؤ، یہی خانقاہ کی غذا تھی۔ جو سلطنت پر بیٹھ کر شاہی دسترخوان کو 10 سال تک حکومت کر کے کھایا تھا، وہی آدمی بنگال کی دھرتی پر پیر کے گھر پہنچنے کے بعد
صرف پن بھٹکے پر راضی ہے. اور جیسے ہی یہ اپنے مرشد سے ملے، مرشد نے اپنا خرقہ مبارک مخدوم سمنانی کو پہنا دیا، خرقہ لے کر کے اپنے حجرے میں آئے تو ایک ننگا بدن فقیر جو سردیوں سے چھجھل رہا تھا، اس نے کپڑا باندھا. مخدوم سمنانی نے اپنے پیر کا خرقہ اٹھا کے اسے دے دیا، اس نے پہن لیا، ٹھنڈک سے بچ گیا. مریدوں نے جا کے شکایت کی حضرت صاحب سے، شیخ اور پنڈوی سے کہ آپ کا یہ کیسا مرید ہے، آپ کا خرقہ اٹھا کر کے بھکاری کو دے دیا، مجبور کو دے دیا. تو پیر نے کہا اشرف کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، بلاؤ میں پوچھتا ہوں کہ میرا خرقہ کیوں دے دیا. مخدوم سمنانی نے کہا سرکار میں نے آپ کو پانے کے لیے حکومت چھوڑا ہے، آپ کا لباس پانے کے لیے نہیں. آج تم تبرکات دکھاتے ہو ضرور دکھاؤ، آج تم لباس دکھاتے ہو ضرور دکھاؤ، مگر اپنے ولیوں کی صفات کب دکھاؤ گے؟ اب مقام کی بات کرتا ہوں. حضرت صوفی عبدالرحمن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں اجمیر میں تھا، میرے من میں وچار آیا کہ میں رجال الغیب کو دیکھوں. رجال مانے مرد اور غیب مانے پوشیدہ، یہ جو چھپے ہوئے مرد ہیں دکھتے نہیں، انہیں میں دیکھوں. تو خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ چوچھا چلے جاؤ. پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں اجمیر سے جب دلی آیا، خواجہ خواجہ سرکار نظام الدین محبوب الہی، وہاں میں نے مراقبہ کیا اور یہ خواہش کی کہ حضرت خواجہ خضر سے ملاقات ہو. تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ چوچھا چلے جائے. یہ بڑے چکر میں یہ پڑ گئے، صوفی باصفا صاحب کشف و کرامت بزرگ صوفی عبدالرحمن چشتی اس چکر میں پڑ گئے کہ چوچھا میں سید اشرف جہانگیر ہے، ان کے پیر کے پیر کے پیر بھیج رہے وہاں. پھر نظام الدین کے پیر کے پیر کے پیر خواجہ غریب نواز بھیج رہے کہ فرماتے ہیں کہ میں آیا محرم میں، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک میں نے پہلا 10 دن مراقبے میں رہا. تو میں نے دیکھا کہ مخدوم سمنانی کے روضے کے کنارے جو تالاب ہے، نیل ہے، اس کی پانی کی سطح پر رجال الغیب ہی نظر آ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ جب میں محرم کے آخری 20 محرم سے آخری اشرا، آخری 10 دن میں وہاں مراقبے میں رہا تو میں نے دیکھا خواب میں نے دیکھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر کے جو مخدوم اشرف کے مزار پہ لوگ جاتے ہیں وہاں کوئی مزار ہی نہیں ہے، جو گنبد ہے گنبد ہی نہیں ہے، میدان ہے. اور وہاں پہ خواجہ غریب نواز محبوب الہی، مولا کائنات علی مرتضیٰ اور خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ خضر ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور رسول پاک سے کہا سرکار یہ جہانگیر کا بیٹا خرم، جسے آگے شاہجہاں کہتے ہیں، یہ جہانگیر کا بیٹا خرم، اسے میں آپ کے پاس لایا ہوں. جہانگیر بیمار ہے، آج وہ کل میں جانے والا ہے. اس کی جگہ ہندوستان کا بادشاہ خرم شاہجہاں کو بنا دیا جائے. سرکار نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور غریب نواز کے حوالے کیا اور خود فرماتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ایک ابدال اور کہتے اور مجھے مقرر کیا گیا. یعنی صوفی عبدالرحمن چشتی بھی بڑے اونچے مقام کے تھے، انہیں مقرر کیا گیا. پھر آگے لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم جان جاؤ کہ مخدوم سمنانی کے دربار میں اپائنٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ٹرمینیشن بھی ہوتا ہے، تقرر بھی ہوتا ہے اور منسوخ بھی ہوتا ہے، رکھا بھی جاتا ہے، نکالا بھی جاتا ہے. بات یہ 700 سال پرانی ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں کہ مخدوم سمنانی جسے مقرر کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. لاکھوں لوگوں نے چاہا تھا کہ مدنی ہاشمی کو دفن کر دیا جائے، لیکن جو مخدوم کا مقرر ہوتا ہے اسی کی دھوم ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خاندان اشرفیہ، اولاد غوث العالم. سبحان وہ بڑی بڑی توپیں، واہ واہ واہ. اب ان کا انتقال ہو گیا تو نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ سب اپنی جگہ پہنچ گئے. مدنی بھی چمک رہا ہے اور ہاشمی بھی موجود ہے. بھائی پنگا مت لینا ولیوں سے، مقرر ہے اور جو زبردستی بیٹھ بھی جائے اس کی گارنٹی نہیں. جسے مخدوم صاحب بٹھا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اٹھا کے دیکھ، کوشش کر کے دیکھ. ہندوستان سے امریکہ تک کوشش کی گئی، ساؤتھ افریقہ سے لے کے نیوزی لینڈ تک کوشش کی گئی، بڑے بڑے فولڈر بنائے گئے، لیکن فولڈر جل گیا. اشرف کا مقرر کیا ہوا آج بھی چمک رہا. مخدوم سمنانی نے اپنے ایک خادم سے کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ. تو جو کام 2 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے تھا، بازار جانا، سودا لانا، خانقاہ میں پکانا، اس کو 6 گھنٹہ لگ گیا. 4 گھنٹہ چلا. مخدوم صاحب نے پوچھا کیوں اتنے ولمب سے کیوں آئے، کہاں کھو گئے تھے؟ ایماندار لوگ تھے، جھوٹ بولتے ہی نہیں. ابھی تو انجانے میں سچ نکل جائے. جان بوجھ کے سچ بولنا بہت جھوٹستان کی دنیا میں ہر گھر ریڈیو جھوٹستان. اہل سنت کے علاوہ جتنے پلیٹ فارم سب جھوٹستان. ایماندار بولے حضور جب میں گیا تو سودا تو لے لیا، اب پلٹا تو راستے میں ایک خوبصورت بیوٹیفل عورت کا بت اسٹیچو، موسٹ بیوٹیفل.
کیا کلاکار تھا، کیا اس کی کلا تھی. حضرت میں دیکھتا رہا، دیکھتا ہی رہ گیا، مجھے سمے کا پتہ ہی نہیں لگا، میں ڈوب گیا اس کے حسن کو دیکھ کر. میں وہیں کا وہیں رہ گیا. مخدوم صاحب مسکرائے، اچھا یو لائک ٹو مچ، اتنا پسند ہے، نکاح کرے گا کیا؟ آج کا مرید نہیں تھا کہ بولتا